الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقروا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع لهم أجر من أحسن عملا. حاضرین جمعہ، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسلمہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف آیت نمبر 30 تلاوت کی گئی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، نیک کام کیے، ہم ان کی نیکیوں کو، نیک اور اچھے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے، برباد نہیں کریں گے، بلکہ یہی نیکیاں ان کو جنت تک لے کر جائیں گی. حضرات گرامی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے ایمان والوں کو نیکی کے کام کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ نیکیاں انسان کو جنت میں لے کر جائیں گی. ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم نیک کام کریں، عبادت کریں، صبح شام اللہ کی یاد میں زندگی کو بسر کریں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت سے نکال کر دنیا میں 60-70 سال کی مختصر زندگی کے لیے اس لیے بھیجا کہ 60-70 سال کی زندگی میں ایسے کام کرو جو پھر واپس کھویا ہوا جنت تم کو مل جائے. جس جنت سے تم واپس آئے ہو دنیا میں پھر ایسے کام کرو کہ پھر کھویا ہوا جنت پالو. اس لیے کہ تم کو جنت سے اس لیے بھیج دیا گیا چھوٹی سی نافرمانی کی وجہ سے. اگر دنیا میں آنے کے بعد بھی اگر تم وہی رویہ اختیار کرو گے، نافرمانیاں اور بدعمالیاں کرو گے، تو یاد رکھو پھر کھویا ہوا جنت تم کو نصیب نہیں ہوگا،
بلکہ تمہارا مقدر جہنم ہوگا۔ پتہ چلا ہم نیک کاموں میں، اعمال صالحہ میں جتنا آگے ہوں گے جنت میں اتنا آگے ہوں گے، اور گناہ میں، ہم بدعمالیوں میں، نافرمانی میں جتنا آگے ہوں گے جہنم میں اتنا آگے ہوں گے۔ اس لیے دوستو، پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، مختصر زندگی کو غنیمت جان کر ایسے اعمال کریں، ایسی نیکیاں کریں تو پھر ہم کو جنت میں لے کر جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ قرآن کریم کے اندر جا بجا اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے کی تعلیم دیا، نیکیوں پر ابھارا اور بتایا کہ ہر لمحہ تمہارا نیکیوں میں گزرے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو تم رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اس زندگی میں، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ایسے بھلے کام کرو جو تم کو مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیاب کر دے۔ اور کامیابی کون سی ہے مرنے کے بعد کی زندگی میں؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ کون سی کامیابی اصل کامیابی ہے، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ کامیابی ہے دنیا کے اندر، کامیابی کے الگ الگ بہت سارے معیار لوگوں نے بنا لیے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ بہت مال کما لے تو کامیابی ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ بنگلے بنا لے تو کامیابی ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ بڑے بڑے کاروں میں پھرے تو کامیابی ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ اچھے اچھے کپڑے پہنے، اچھا پکوان کھائے، خوشحال زندگی رہے، یہ کامیابی ہے۔ دوستو، اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر بتایا کامیابی دنیا کی اصل نہیں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے پچھلے جتنے پیغمبر گزرے سارے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے عمل کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں، قرآن کریم کی ایک سورہ ہے سورہ انبیاء، اس میں بہت سارے پیغمبروں کا ذکر ہے۔ سارے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے پیغمبروں کو یہی حکم دیا کہ دنیا کی زندگی میں وہ بھلے کام کرے، اچھے اعمال کرے، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز کی پابندی کرے، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور میرے پیغمبر میری عبادت گزاری میں زندگی گزارتے تھے، میرے پیغمبر میری بندگی کرتے تھے۔ تو پیغمبروں کو جب اس بات کا حکم دیا گیا تو ہم اور آپ کو شدت کے ساتھ اس بات کی تعلیم دی گئی کہ تم بھی نیک اعمال کرو اور پیغمبروں کے راستے پر چلو۔ تو دوستو، آج کا میرا یہ خطبہ اسی اعمال صالحہ کے حوالے سے ہے، نیک کام کرنا ہے اس مختصر زندگی میں۔ دوستو، عمل صالح، نیک کام سفر آخرت میں انسان کا تنہا ساتھی ہے۔ سفر آخرت میں دنیا چھوڑ کر انسان جب آخرت کی طرف جائے گا تو سفر آخرت میں نیک اعمال تنہا ساتھی ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتبع المیت اہلہ ومالہ وعملہ، انسان مر جاتا ہے تو قبرستان تک تین چیزیں اس کے ساتھ آتی ہیں۔ نمبر 1 اس کا مال، نمبر 2 اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار، نمبر 3 اس کے اعمال جو کام دنیا میں کیا ہے۔ فیرجع اثنان، 2 چیزیں واپس ہو جاتی ہیں، اس کے اولاد چلے جاتے ہیں، رشتہ دار چلے جاتے ہیں، اور اس کا مال بھی چلے جاتا ہے، اس کے ساتھ جو آئے تھے چلے جاتے ہیں، اس کا مال جو آیا تھا واپس چلا جاتا ہے، اور باقی رہنے والا کیا ہے؟ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، وہ ہے اس کا عمل۔ عمل کون سا عمل؟ جو دنیا میں وہ کرتا تھا۔ اگر وہ اچھا عمل کیا رہے گا قبر میں اچھی زندگی گزارے گا، اگر وہ برا عمل کیا رہے گا تو وہ برائی کی زندگی قبر میں بری زندگی گزارے گا۔ ایک مومن کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے، مومن صادق کو دفن کیا جاتا ہے، وہ سوالوں کے جوابات آسانی کے ساتھ دے دیتا ہے،
تو اس کے پاس یہ خوبصورت بہترین کپڑے پہنے ہوئے اس کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہوگی، ایک نوجوان قبر میں آئے گا، اس آدمی کو جب اٹھا کر بٹھایا جائے گا یہ خوبصورت نوجوان آئے گا، یہ بندہ پریشان ہوگا، ارے قبر میں تو مجھے تنہا رہنا ہے مگر یہ کون میرے ساتھ ہے؟ پوچھے گا بھائی تم مجھے جنت کی خوشخبری دے رہے ہو، مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، تمہارے کپڑے اتنے پیارے ہیں، تمہارے جسم سے بہترین خوشبو آ رہی ہے، پہلے تم کون ہو یہ بتاؤ؟ وہ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں، اس شکل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرا ساتھی بنا کر قبر میں بھیجا ہے، تیرا مونس و غمخوار بنا کر، تیرا ہمدرد بنا کر مجھے قبر میں بھیجا ہے، کہیں میرا بندہ تنہائی سے ڈر نہ جائے، تیرا میں ساتھی ہوں۔ وہی اگر برا بندہ نافرمان ہوگا، قبر میں یہ بد شکل گندے کپڑے جس کے جسم سے بدبو آ رہی ہوگی، وہ آدمی آئے گا اور یہ قبر میں تنہائی میں یہ نافرمان بندہ پہلے سے سہما ڈرا ہوا ہوگا، جب وہ آدمی کو بد شکل آدمی کو دیکھے گا تو اور ڈر جائے گا اور پوچھے گا، وہ آدمی اگر کہے گا تیرے لیے خرابی ہو، تیرے لیے جہنم کی بشارت ہو، یہ بندہ کہے گا بھائی پہلے یہ بتا تو کون ہے؟ تیرا چہرہ اتنا بد شکل، تیرے کپڑے اتنے گندے اور تیرے جسم سے بڑی بدبو آ رہی ہے، تو کون ہے؟ کہے گا دنیا میں جو نافرمانیاں اور بدعمالیاں تو کرتا تھا میں تیرا برا عمل ہوں۔ دوستو دیکھیے سفر آخرت کا تنہا ساتھی ہمارے نیک اعمال ہیں، اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو قبر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ہمارا ساتھی بنا کر بھیجے گا۔ اس لیے ہم کو چاہیے قبر کی زندگی میں اگر خوش رہنا ہے اچھے کام کرو، سچے کام کرو، نیک اعمال کرو، اور قبر کے بعد محشر کا معاملہ ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن انسان کو کون کام آئے گا؟ وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، کوئی کسی کا سہارا نہیں ہوگا، انسان بیوی کو دیکھ کر، شوہر کو دیکھ کر، اولاد کو دیکھ کر، جگری دوست کو دیکھ کر بھاگے گا۔ کام آنے والا کیا ہے؟ شاعر نے کہا یہ گھڑی محشر کی ہے، تو ہر سائے محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر گر کوئی دفتر میں ہے، پیش کر غافل عمل گر کوئی دفتر میں ہے، تو عمل وہاں پر کام آئے گا۔ دوستو انسانوں، میرے اسلامی ساتھیوں، تو محشر کے میدان میں بھی ہمارا عمل ہم کو کام آئے گا، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی نیک اعمال کرنے کے لیے موقع ہے۔ یہاں پر ہم کو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، ٹکٹ بک کرنا ہے۔ یہ دنیا بکنگ آپ بھی تیار رکھ لو، شاعر نے کہا جنت و جہنم کی بکنگ آپ ہے یہ دنیا، عمل کر لو ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ جنت میں جہنم میں؟ اگر جنت میں جانا ہے اچھے کام کرو، اگر جہنم میں جانا ہے برے کام کر کے جہنم کا ٹکٹ بک کر دو۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم کو چاہیے کہ اس مختصر زندگی کو اللہ کی یاد میں لگائے اور اللہ کی فرما برداری میں لگائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان۔ پیارے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر انسان کو قیامت کے دن ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنا ہوگا، تم میں سے ہر ایک اللہ سے ڈائریکٹ بات کرے گا، اللہ تم سے بات کرے گا، تم اللہ سے بات کرو گے، لیس بینہ وبینہ ترجمان، تمہارے دونوں کے درمیان کوئی ترجمان اور ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فینظر ایمن من، بندہ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھے گا، فلا یری الا ما قدم، تو اس کو اس کا عمل نظر آئے گا۔ فینظر ایسر من، بندہ بائیں جانب دیکھے گا، فلا یری الا ما قدم، بائیں جانب بھی وہی نظر آئے گا جو اعمال دنیا میں وہ کیا تھا۔ اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا اتق النار ولو بشق تمرۃ،
کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح خیرات کر کے صدقہ کر کے اس چھوٹے سے عمل کے ذریعے تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ عمل چھوٹا ہے مگر اخلاص کے ساتھ کم از کم اتنے غریب ہو کہ پورا کھجور بھی صدقہ کرنے کی طاقت نہیں، پیارے نبی نے فرمایا کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح رب کے دربار میں پیش کرو اور اس چھوٹے سے عمل کے ذریعے جہنم سے بچاؤ۔ دوستو کتنے درد مندانہ انداز میں پیارے نبی امت کو تعلیم دے رہے، اے میری امتیو تم جہنم کے راستے پر کیوں چل رہے ہو؟ نیکی کے کام کرو، چھوٹا عمل ہی صحیح، ایسے ایسے اعمال کرو جو تم کو جہنم سے بچا کر جنتی بنا دے۔ دوستو ایک بات یہ بھی یاد رکھو، بہت سارے لوگوں کو شیطان یہ دھوکے میں ڈالتا ہے کہ کل سے عمل کریں گے، آئندہ سال سے کریں گے۔ اب تو حج کا موسم ہے، بہت سارے لوگوں کے دل میں کیا بات آئے گی، ہاں ابھی نہیں، بوڑھے ہونے کے بعد حج کریں گے، جی بوڑھے ہونے کے بعد داڑھی چھوڑیں گے، بوڑھے ہونے کے بعد مسجد کے دربار کو پکڑیں گے۔ دوستو عمل میں ٹال مٹول نہ کرو۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایاک والتصویف فإنک بیوم ولست بغد، تم کل کہنے سے بچو، بعد میں کروں گا، آئندہ سال سے کروں گا، کل کہنے سے بچو، اس لیے کہ تم کل کے نہیں ہو، تم آج کے ہو۔ آج تمہارے ہاتھ میں، کل تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ تو عمل میں ٹال مٹول کرنا یہ اچھے لوگوں کی پہچان نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتن کقطع اللیل المظلم، نیک کام میں جلدی کرو، اچھے کاموں میں، اعمال صالحہ میں جلدی کرو، اس لیے کہ اگر تم دیر کرو گے قیامت کے قریب دنیا کے اندر ایسے فتنے آئیں گے جو کالی رات کی کالی ٹکڑیوں کی طرح انسانوں پر آ کر پڑیں گے۔ فتنے، کالے کالے فتنے آ جائیں گے اور ان فتنوں میں انسان گر جائے گا، چاہ کر بھی عمل نہیں کر سکے گا، عمل کرنے کی خواہش ہوگی مگر فتنے اتنے ٹوٹ پڑیں گے انسان چاہ کر بھی عمل سے دور ہو جائے گا۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو۔ اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، اچھے کاموں میں آگے بڑھو، وسارعوا الی جنت، فرمایا جنت کی طرف چلنا نہیں، جنت کی طرف دوڑ کے جاؤ۔ مطلب نیک کاموں میں دوڑو اپنے رب کی طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم جہنم کی طرف دوڑ رہے ہو، تم شیطان کی طرف دوڑ رہے ہو، تم فلم خانوں کی طرف دوڑ رہے ہو، تم شراب خانوں کی طرف دوڑ رہے ہو، تم فلم تھیٹروں کی طرف بھاگ رہے ہو۔ ارے دوڑنا کس کی طرف ہے؟ اللہ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اپنے رب کی طرف، دوڑو اپنے جنت کی طرف، دوڑو نیکیوں کی طرف، دوڑو نمازوں کی طرف، دوڑو جنت کی طرف، دوڑو قرآن کی طرف۔ دوستو آج ہماری دوڑ کس کی طرف ہے؟ ہمیشہ دنیا کی طرف دوڑ رہے، لیکن کتنے انسان ہیں جن کی دوڑ اور جن کا مطمع نظر، جن کی اعلیٰ سوچ آخرت کی طرف ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں زمین کے لیے، ہم کو محنت کرنا چاہیے آسمان کے لیے، وہ زندگی کے لیے جو آنے والی اوپر کی زندگی ہے۔ ہم صرف دنیا کو کنویں کا مینڈک بن کر سب کچھ یہی سمجھ بیٹھے ہیں۔ دوستو یہ مختصر زندگی ہے، بڑی زندگی والآخرۃ خیر وابقا، آنے والی زندگی ہے، اس کے لیے توشہ جمع کر لو اور اس کے لیے توشہ تیار کر لو۔ دوستو اللہ کے پاس تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے تمہارے اعمال کی بڑی قدر ہے، بڑی عزت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تم جو بھی نیکی کرو گے، دیکھیو نیکی کی کتنی قدر ہے اللہ کے پاس۔ ایک حدیث صحیح ہے جس میں آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے، عمل نہیں کیا صرف ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے اس ارادے سے ایک نیکی لکھ دیا جاتا ہے۔ جب بندہ ارادے کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک عمل کرنے پر 10 گناہ نیکیاں بنا کر لکھتا ہے، 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 ثواب لکھتا ہے۔ وہی دوسرا بندہ برائی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک گناہ بھی نہیں لکھتا۔ جب وہ بندہ گناہ کا ارادے کے ساتھ اس ارادے پر عمل کیا
تو اس کو 10 گناہ نہیں لکھے جائیں گے بلکہ 1 گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا مہربان ہے، اور ہمارے رب العالمین کے پاس نیک اعمال کی کتنی قدر ہے۔ نیکی کا ارادہ کرو، 1 نیکی لکھی گئی، برائی کا ارادہ کرے، برائی لکھی نہیں گئی، 1 نیکی کرے 10 نیکیاں لکھی گئی، 1 گناہ کرے 1 گناہ لکھا گیا۔ اللہ اکبر، کیا ہے یہ؟ رب العالمین کی کرم فرمائیاں ہی ہیں، وہ میرا رب کا فضل ہے اور یہ میرے رب کا عدل ہے۔ 10 نیکیاں 1 نیکی پر میرے رب کا فضل ہے، اور 1 گناہ پر 1 ہی گناہ لکھا جائے، 1 نافرمانی پر 1 ہی گناہ لکھا جائے، یہ ہمارے رب کا عدل ہے۔ دوستو، نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ کتنا عزت کرتا ہے اور اس کا کتنا اجر و ثواب دیتا ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ نیکی کے کاموں کی طرف آگے بڑھے اور گناہوں سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے۔ اور دوستو اور بھائیوں، عملی زندگی میں نشیب و فراز انسان کے ساتھ ہوگا۔ انسان کا ایمان ہمیشہ یکساں نہیں رہتا، کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے۔ انسان کبھی کبھی مسجد میں پہلی صف میں رہتا ہے، کبھی کبھی آخری صف میں چلا جاتا ہے، ایمان گھٹ جاتا ہے۔ کبھی کبھی سب سے پہلے مسجد کو آنے والا ہوتا ہے، کبھی کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھتا۔ انسان کا ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، چستی بھی ہوتی ہے اور سستی بھی ہوتی ہے انسان کے ایمان میں، لیکن سچا مومن وہ ہے جو اس سستی کو طول نہیں دیتا، سستی کو باقی نہیں رکھتا، ہوشیار ہو جاتا ہے، ارے میں تو گناہ کے راستے پر جا رہا ہوں، مجھے نیکی میں آگے بڑھنا ہے، یہ سمجھ کے وہ پھر اپنی سستی کو چھوڑ کر چستی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ صحابہ کرام ویسے ہی اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، جنتی صحابی، ایک مرتبہ وہ گھر سے باہر روڈ پہ آ کے زور زور سے پکارنے لگے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، منافق ہو گیا۔ ارے منافق کو تو جہنم میں سب سے بڑی سزا ہے، اور یہ صحابی رسول جنتی صحابی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ میں منافق ہو گیا۔ اتنے میں ابو بکر آئے اور کہنے لگے، بھائی حنظلہ، آپ کیوں اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہو؟ حنظلہ نے کہا، ابو بکر، میں اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی حدیثیں سنتا ہوں، میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، لیکن جب میں گھر کو آتا ہوں، بیوی بچوں میں پڑ جاتا ہوں، میرا ایمان گھٹ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ 2 طرح کی کیفیت، مجلس رسول کی کیفیت الگ اور گھر کی حالت الگ، یہ 2 طرح کا ایمان۔ ایسا لگتا ہے گویا کہ میں منافق ہو گیا ہوں، کیونکہ منافق 2 چہرے والا ہوتا ہے۔ یہ سننے کے بعد حضرت ابو بکر نے کہا، ارے لگتا ہے میری حالت بھی وہی ہے۔ اتنے میں چلو دونوں مل کے اللہ کے نبی کے پاس گئے، پوچھیں گے اللہ کے نبی سے کیا مسئلہ ہے، کیا ہم لوگ منافق ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے حضرت حنظلہ سے فرمایا، لو تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وفي فرشكم۔ اے حنظلہ، یہ ایمانی کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے، اگر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، اگر یہی کیفیت، ایمان کی کیفیت تمہارے اندر رہے، تو یاد رکھو فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، تمہارے راستوں میں بھی، تمہارے بستر پر بھی۔ ولیکن حنظلہ ساعۃ وساعۃ، لیکن اے حنظلہ، کبھی کبھی انسان دنیا میں پڑ جاتا ہے اور ایمان کبھی کبھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو مومن صادق وہ ہے، ایمان جیسے ہی کمزور ہو، اعمال میں پیچھے ہو جائے، فوراً ہوشیار ہو جائے اور سستی کو طول نہ دے، بلکہ نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے۔ دوستو اور بھائیوں، عمل کے سلسلے میں 3 باتوں کو یاد رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں احسن عمل کا ذکر کیا ہے۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کا عمل اچھا ہو۔ عمل بہت سارے لوگ کرتے دنیا کے اندر، نماز بہت سارے لوگ پڑھتے، قرآن بہت سارے لوگ کرتے، روزے بہت سارے لوگ رکھتے، مگر اللہ کو اچھا عمل چاہیے، صرف عمل نہیں چاہیے۔ اچھا عمل کیا ہے؟ اچھا عمل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر 3 صفات اور 3 باتیں ہو، وہ اچھا عمل ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جذبہ عمل، عمل کا جذبہ ہمارے اندر ہو، جذبہ عمل ہمارے پاس ہو، جس کو پیشن کہتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے معیار عمل، یعنی کوالٹی والا عمل ہو۔
اور تیسری بات ہے مقدار عمل، یعنی عمل میں کوانٹٹی بڑھے، کوانٹٹی زیادہ ہو۔ تو یہ تین چیزیں جس کے اندر ہو وہ اچھا عمل ہے اسلام کے اندر۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، ان کے اعمال کا جذبہ کتنا زیادہ تھا، ان کے اعمال کا جذبہ کیسا تھا۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صدقہ کرو، اور صحابہ اتنے غریب تھے کہ صدقہ کہاں سے کریں گے، وہ تو صدقہ دینے کا حقدار، لیکن اللہ کا حکم ہے عمل کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے۔ صحابہ مدینے کے مارکیٹ میں چلے گئے اور وہاں پر موٹے اپنے پیٹھ پر ڈھو ڈھو کر صحابہ کرام جو بھی کچھ پیسے آئے وہ اللہ کے راستے میں عمل کر کے بتائے۔ اللہ نے حکم دیا صدقہ کرنے کا، ہم اس پر عمل کر کے بتائے۔ صدقے کے مستحق صحابہ صدقہ دے کر بتائے، کیونکہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ یہ ہو۔ ہم بھی ہیں، غریب مسلمان ہیں، اللہ کا حکم سنتے ہیں لیکن جذبہ نہیں آتا۔ کیوں جی؟ ہم لوگ موٹے ڈھونا کیا، ہمارا پریسٹیج چلا جاتا، ہماری ناک کٹ جاتی، ہم بڑے خاندان کے لوگ ہیں، ہم موٹے نہیں ڈھوئیں گے، ہم ایسے۔ یہ دیکھو، یہ جذبے، عمل کا جذبہ کم ہونے کی وجہ سے۔ عمل کا جذبہ زیادہ کب ہوگا؟ جبکہ آپ اعمال ویسے کر کے دکھائے جیسے اللہ نے حکم دیا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات اللہ نے کہا، دوسری بات یہ ہے کہ معیار عمل، ہمارے عمل کے اندر کوالٹی ہو، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے کہا وہ مسکینوں کو کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ، اپنے آپ کو بھوکے رکھ کر۔ وہ چیز اپنے آپ کو پسند ہے لیکن اپنی پسند دوسرے کی پسند۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں غریبوں کو نہیں دیتے۔ تو اپنی محبوب دوسروں کی محبوب ہونا چاہیے۔ عام طور پر دنیا کے اندر ہم میں سے اکثر لوگ خرچنے کا صرف یہی معیار جانتے ہیں کہ کھانا بچ گیا تو غریب یاد آتا، کپڑے پرانے ہو گئے غریب یاد آتا۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ شوق سے جو کھانا ہم کبھی بنائے ہیں، پہلے ایک برتن کھانا پہلے غریب کو دے دے۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ جو اچھے کپڑے میں اور آپ پہنتے ہیں اس میں سے ایک اچھا کپڑا غریب کو پہلے دے دیں۔ یہ عمل اللہ کو پسند ہے، اس کو کہتے ہیں معیار عمل۔ عمل کے اندر کوالٹی، نیکی کے اندر کوالٹی ہونا۔ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، تم اللہ کو ایسی چیزیں دے رہے ہو جو تم کو خود پسند نہیں۔ جی ہے کہ نہیں؟ دنیا میں آج ہم کو پسند نہیں تو غریب یاد آتا، ہم کو پسند ہے تو کوئی غریب نہیں یاد آتا۔ غریب کو دینا حقیقت میں اللہ کو دینا ہے، اور اللہ کے راستے میں دینا کسی اور کا فائدہ نہیں، وہ اپنا فائدہ تم کر رہے ہیں۔ اچھی چیز دوسروں کو دے کر دوسروں کا فائدہ نہیں کر رہے ہیں، اپنا فائدہ کر رہے ہیں، گویا کہ اپنے جیب سے پیسہ نکال کر اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد وہی ہم کو ملنے والا ہے، اور جو دنیا میں چھوڑ کر گئے وہ ہمارا نہیں، وہ اولاد کا ورثہ ہے۔ تو یہ کوالٹی والا عمل ہونا چاہیے۔ تیسری چیز ہے اچھے عمل کے لیے عمل میں مقدار بڑھے، زیادہ عمل کرے، اسے کہتے ہیں کوانٹٹی بڑھائیں۔ دیکھو دوستو، ہماری زندگی روزانہ بڑھ رہی ہے، ہماری زندگی کا جو سانس نکلتا ہے لاش بن کے جاتا ہے، عمر جتنی بڑھتی ہے اتنی گھٹتی جاتی ہے، سانس جو نکلتا ہے لاش بن کے جاتا ہے، عمر بڑھ رہی ہے ہماری۔ تو کیا ہمارے اعمال بھی بڑھ رہے ہیں؟ عمر بڑھ رہی ہے، کیا ہماری نیکیاں بڑھ رہی ہیں؟ پرانے زمانے سے بچپن سے لے کر جو نیکیاں کر رہے ہیں وہی نیکیاں، اس میں اضافہ کچھ نہیں۔ اضافہ پہلے 2 صفحے پڑھتے تھے، اب 3 صفحے قرآن پڑھیے، پہلے 5 روپے خیرات کرتے تھے، اب 10 روپے خیرات کیجئے، پہلے 2 رکعت نفل زیادہ پڑھتے تھے، اب 4 رکعت بڑھائیے، 6 رکعت بڑھائیے۔ تو ہمارے عمل کے اندر اضافہ ہوتے رہنا چاہیے۔ نوافل کی کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ تو دوستو، ایک ہے جذبہ عمل کا، اور دوسرا ہے کوالٹی والا عمل، تیسرا ہے کوانٹٹی۔ کوالٹی اور کوانٹٹی جب تک ہمارے عمل کے اندر نہیں ہوگا وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو دوستو،
اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اعمال صالحہ میں آگے بڑھیں۔ بہرحال یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے، کیونکہ آپ تو سمجھ گئے رہیں گے یہ جن دنوں میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں یہ بہت ہی مبارک اور مقدس اور محترم دن ہے، یعنی میری مراد ذی الحجہ کا پہلا اشرا، آج دوسرا دن ہے۔ یہ 10 دن اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے قرآن کے اندر، اس سے بڑھ کر اور فضیلت میں آپ کو کیا بتاؤں، ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، 10 دنوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ویسے تو انسان کو زندگی بھر عمل کے اندر آگے رہنا ہے، یذکر اللہ فی کل احیانہ، پیارے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ ہم ہمیشہ وہ ذکر میں عمل میں آگے رہتے تھے، چلتا پھرتا قرآن سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کچھ حسین موقع، کچھ مبارک موقع اللہ تعالیٰ کچھ مبارک موسم دیتا ہے، ان موسموں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ابھی رمضان گزرا، نیکیوں کا موسم، ابھی دوسرا موسم ہمارے پاس آیا ہے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ ان 10 دنوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے ان دنوں میں عمل اللہ کو جتنا زیادہ پسند ہے دوسرے دنوں میں۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 360 دن ہوتے ہیں سال میں، سال کے 360 دنوں میں جو عمل میں اور آپ کرتے ہیں تمام اعمال سے بڑھ کر ان 10 دنوں کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ جو نماز آپ ان دنوں میں پڑھتے ہیں، جو صدقہ آپ ان دنوں میں کرتے ہیں، جو روزہ آپ ان دنوں میں رکھتے ہیں، جو قربانی آپ ان دنوں میں کرتے ہیں، جو غریبوں کو کھانا ان دنوں میں آپ کھلاتے ہیں، جو ذکر و اذکار، جو تلاوت قرآن، جو بھی نیکی آپ ان 10 دنوں میں کرتے ہیں، تو ان 10 دنوں کا جو ثواب ہے، ان 10 دنوں کی جو اہمیت ہے، دوسرے دنوں میں وہ ثواب آپ کریں گے۔ تو اس لیے ان موسموں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ذی الحجہ کا موسم آیا ہم پرانی رفتار سے زندگی گزار رہے، ہمارے عمل میں کچھ تبدیلی نہیں آئی۔ ہرگز ہرگز یہ ایک مسلمان کا یہ شیوا نہیں، مسلمان نیکیوں کے موسموں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ ایک موسم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں کا عمل جتنا پسند ہے سال کے 360 دنوں میں اتنا پسند نہیں ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو، ان 10 دنوں کی اہمیت کو اتنا زیادہ بتانے کی کوشش کی، صحابہ کرام کو سوال کرنا پڑا۔ ان 10 دنوں کی اہمیت کو اتنا زیادہ بتایا، صحابہ کرام کو سوال کرنا پڑا۔ کیا سوال کیا؟ کہا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ فضیلت والے یہ 10 دن ہیں؟ پیارے نبی نے کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے جو ثواب ملے گا اس سے زیادہ ثواب ان 10 دنوں کی عبادت ہے۔ ان 10 دنوں میں نماز پڑھو، ان 10 دنوں میں روزہ رکھو، ان 10 دنوں میں صدقہ کرو، ان 10 دنوں میں آپ جو نیکی کر رہے ہو نا، جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ثواب ملے گا۔ الا رجل عفر وجهه في التراب، ہاں مگر بات یہ ہے ایک آدمی جہاد میں گیا، جان بھی دے دیا، مال بھی دے دیا، شہادت کا مرتبہ پا لیا، تو وہ الگ بات ہے، اس کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو گویا جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر فضیلت ان 10 دنوں کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے۔ اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی اہمیت اتنی زیادہ اس لیے ہے کیونکہ ان 10 دنوں میں سارے اعمال جمع ہو گئے۔ ان 10 دنوں میں حج ہے، ان 10 دنوں میں نماز تو ہے پہلے سے ہی، ان 10 دنوں میں قربانی ہے، ان 10 دنوں میں صدقہ ہے، ان 10 دنوں میں تکبیرات اور ذکر و اذکار ہیں۔ تو گویا ان 10 دنوں میں اسلام کے سارے ارکان اور اعمال جمع ہو گئے، نچوڑ جمع ہو گیا۔ اسی لیے ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی جاتی ہے حدیث میں، خاص کر ان 10 دنوں میں جو 9واں دن ہے عرفہ کا دن ہوتا ہے، حاجی حضرات عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، وہ بہت ہی اہمیت والا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے حاجی ایک ہی لباس میں میدان عرفات میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں اعلان کرے گا فرشتوں کے سامنے، اے فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو، دنیا کے کونے کونے سے ایک ہی لباس
ایک ہی کلمہ، ایک ہی ترانہ توحید، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کتنی سادگی کے ساتھ، کتنی عاجزی کے ساتھ، کتنی انکساری کے ساتھ، شعثاً غبراً حدیث کے الفاظ ہیں، پراگندہ حال، پراگندہ بال، یہ میرے بندوں کو دیکھو اے فرشتوں۔ فرشتوں کے سامنے اللہ ان انسانوں کی تعریف کرتا ہے، پھر اعلان کرتا ہے اے فرشتوں میں نے ان لوگوں کو آج بخش دیا اور ان لوگوں کو آج میں نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ عرفات کے دن جتنے لوگوں کو بخشتا ہے اور جہنم سے آزاد کرتا ہے پورے سال میں کبھی نہیں کرتا۔ وہ ایک دن کی اتنی زیادہ فضیلت ہے دوستو اور بھائیو۔ عرفات کے میدان میں حاضر ہوتے ہیں، وہاں تو ان پر روزہ نہیں، لیکن ہم لوگوں کو یہاں پر عرفات کا روزہ، یعنی عید سے ایک دن پہلے ہمارا روزہ جمعہ کے دن آیا ہے، جمعہ کے دن عرفات کا روزہ رکھنا ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ یکفر سنتین، 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، گزشتہ سال اور آنے والا سال۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے یہ ایک بیوی روایت کرتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن روزہ رکھتے ہیں۔ 10واں دن کو روزہ رکھنا جائز نہیں، عید کا دن ہے، شروع کے 9 دن بھی اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے۔ تو دوستو ہم کو چاہیے ہر نیکی میں آگے بڑھے۔ رمضان کی کیسی گرمی تھی، اس گرمی میں ہم روزہ رکھ لیے، اب تو سردی کا موسم ہے، گرمی تو نہیں، ان دنوں کا روزہ کوئی روزہ ہی نہیں، لیکن ثواب تو آپ کو برابر ملے گا۔ اگر کوئی آدمی، میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ روزہ رکھے رہیں گے، مجھے امید ہے، لیکن جو نہیں رکھیں تو کل سے ارادہ کیجئے باقی جتنے دن ہیں ان عید کے دن تک ہم لوگ روزہ رکھ کر ان دنوں کی عزت کریں گے۔ ان دنوں کی عزت نئے کپڑے پہننا نہیں، بہت سارے لوگ قربانی دیتے نہیں، شو لیے 4000 کے، کپڑے لیے 4000 کے، گھر سجائے 4000 کے، بریانی پکائے 4000 کے، وہ ہو گئے 15000۔ اب بکرا دے دی قربانی نہیں، مولوی صاحب بہت غریب آدمی ہوں میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے جسم پر ہمیشہ پھٹے ہوئے کپڑے رہتے تھے، مدینے کو جانے بعد 10 سال تک اللہ کے نبی کبھی بھی قربانی مس نہیں کی، ہمیشہ 2 بکرے دیتے تھے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، اور ان کے غلام حضرت انس بیان کرتے میں بھی 2 بکرے قربانی دیتا تھا۔ جن کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا، وہ 2 بکرے قربانی دے رہے ہیں، اور ہم لوگ کپڑے کے بغیر عید نہیں ہوتی، قربانی کے بغیر عید کیسے ہوتی؟ سوال کرو اپنے نفس سے، اپنے مفتی سے پوچھو، اپنا دل ہمارا مفتی ہے، تمہاری قربانی کیسے، تمہارا عید کیسے ہوگا جس کی قربانی نہیں؟ دوستو میں سمجھتا ہوں آج کوئی غریب نہیں، اتنا غریب کوئی نہیں جو 3000 میں گائے کا ایک حصہ بھی نہ لے سکتا، اتنا غریب تو کوئی نہیں نا آج، جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو، وہ اللہ کے نبی تھے، ہم میں سے کوئی ہے کیا؟ ہمارا بیروا کلی کتنے کپڑے؟ دوستو بتانے کا مقصد ہے، تفصیل کا موقع نہیں، قربانی ان دنوں کی بڑی عبادت ہے، حج ان دنوں کا بڑی عبادت ہے، تو ان عبادتوں میں آگے بڑھنا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ بوڑھے ہونے کے بعد حج کرے، آپ جوانی میں حج کیجئے، حج کے پورے ارکان آپ ادا کر سکتے، ورنہ حج کا کوئی ثواب ہم کو نہیں مل سکتا ہے۔ دوستو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ان دنوں کی عزت کریں۔ اور آخری میں ایک بات میں یہ بھی بتاؤں کہ 10 دن شروع ہو چکے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ یہ 10 دنوں میں جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، خاص طور پر وہ آدمی جسم کے کوئی غیر ضروری بال نہ کاٹے اور ناخن کو نہ کاٹے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان 10 دنوں کی قدر اور عزت عبادت کے ذریعے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان 10 دنوں میں ہم کو اللہ رب العزت قرآن کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ۔